لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنوا بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 14واں پارہ ہے اور سورہ نحل کی بھی یہ آخری آیات ہیں اور 14واں پارہ کی بھی آخری سے چند آیات پہلے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں بڑی اہم آیات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ان اسباق کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، من حیث الفرد بھی اور من حیث القوم بھی۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم۔ اللہ کے مبارک نام سے بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا تھا، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم نے ان پر کیا کیا چیزیں حرام کر دی تھی۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بہت ساری چیزیں حلال تھیں اور اس کے باوجود ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی سزا کے طور پر۔ وما ظلمناہم، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اپنے لیے خود وہ مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، کہ تمہارا پروردگار یہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن سے جہالت کی وجہ سے غلطیاں ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے نہ کریں، غلطیاں ہو جائیں، جہالت کی وجہ سے ہو جائیں، لاعلمی کی وجہ سے ہو جائیں، بے وقوفیاں ہو جائیں، ثم تابوا من بعد ذلک، غلطی کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، اللہ کے دین سے راستہ بھٹک جانے کے بعد ہوش آئی، توبہ کر کے واپس آ گئے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، اپنے اصل راستے پر واپس آ جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ تابوا من بعد ذلک، گناہ ہو گیا اس کے بعد توبہ ہوئی،
احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور سچی توبہ کی اور اپنے آپ کو بدل لیا. سچی توبہ کی، اپنے آپ کو بدل لیا. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ، لَغَفُورٌ رحیم. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ بات یقین کر لو، تمہارا پروردگار جو مہربان بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، ایسے بندے کو، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر معافیاں بھی عطا کرتے ہیں اور ان پر مہربانیاں بھی کرتے ہیں جو سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہمارے سامنے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات پوری امت تھی. اکیلا ابراہیم پوری امت کا کردار ادا کر رہا. قانتا للہ، ابراہیم ہر معاملے میں اپنے اللہ کا فرمانبردار. قانتا للہ، حنیفہ، اور سب سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر اللہ کے نام لگ گیا. ساری دنیا سے مخالفت مول لی، ساری دنیا سے منہ موڑا، حنیفہ، یکسو ہو کر اپنے اللہ کے ساتھ لگ گیا. ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم قطعاً اس کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شاکرا لانعمہ، ہم نے اس پر جو انعامات کیے، ابراہیم اس کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر گزار بنتا، زیادہ شکر ادا کرنے والا. شاکرا لانعمہ، جو اس پر انعامات ہوئے، ان انعامات کی وجہ سے اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بنا ہوا. اب اس بنا پر اجتباہ، ہم نے ابراہیم کو چن لیا، اس کا انتخاب کیا، نامینیشن کر دی. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر ہم نے ابراہیم کو ایک ایک مرحلے میں صراط مستقیم کے ساتھ ہدایات اور رہنمائی بنا دی. ایک ایک چیز میں ہم اس کی رہنمائی کرتے رہے، اور وہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے مطابق لمحہ بلمحہ ذرہ برابر بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا، لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ اطاعت گزاری میں گزارا ہوا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ابراہیم کو ہم نے دنیا میں جس کا وہ تصور کر سکتا تھا، وہ ساری خوبصورتیاں، سارے وسائل اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ہم نے اسے مالا مال کر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں کی قیادت کر رہا ہوں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. ابراہیم کے بعد ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم، جس دین پر ابراہیم چل رہا تھا تم بھی اسی دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. ابراہیم کی اتباع میں اسی دین پر چلو جس طرح ابراہیم چل رہے تھے. حنیفہ، یکسو، سب کو چھوڑ دو، سب سے منہ موڑ لو. وما کان من المشرکین، ابراہیم کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہ مشرکوں سے اس کا ذرہ بھی تعلق نہیں. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. جو ہفتے کا دن ہے، اسے ہم نے یہودیوں میں
اختلاف کی بنیاد پر ایشو بنا دیا. یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہفتے کا دن جو ان کے لیے بابرکت تھا اسی میں ان کا اختلاف ہوا, اسی میں انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. اور تمہارا رب کل قیامت کے دن جب یہ لوگ حاضر ہوں گے ان کے وہ سامنے کھڑا کر کے ایک ایک چیز کا فیصلہ فرما دے گا. اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. میرے بندو, اس دنیا میں آ کر تمہاری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی اہم اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے رب کی طرف لانا ہے. ادعو الی سبیل ربک, یہ وہ کام ہے جس کو ہم کام نہیں سمجھتے. اس کو ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, مولویوں کو ٹھیکہ دیا ہے, گناہ خانوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے, تو کسی کو دیا ہے, تو کسی کو دیا ہے, تو پیروں کو دیا ہے. تو ٹھیکیدار تو ٹھیکیداری کرتے ہیں نا, ٹھیکیداروں کا کام ٹھیکیداری کرنا ہوتا ہے, اپنی کمیشن تمہارا ہوتا ہے, ان کی سوچ اور ہوتی ہے. اللہ نے ٹھیکیداری کا نظام کا نہیں تعارف کرایا. اللہ نے فرمایا خود تمہارے لیے ہوگا, میں تو خود نکلو میدان میں. ادعو الی سبیل ربک, اپنے پروردگار کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, لوگوں کو رب کی طرف لانے کے لیے خود باہر نکل کے لوگوں کے ترلے کرو, منت کرو, ان کو بات سمجھاؤ اور انہیں آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن یہ کام کیسے کرنا ہے؟ بالحکمہ, دانائی سے کرنا ہے. غصے سے نہیں کرنا, تعصب سے نہیں کرنا, بدماشی سے نہیں کرنا, غنڈہ گردی سے نہیں کرنا, کسی کو کان سے پکڑ کر دین میں نہیں لانا. حکمت اور دانائی کے ساتھ بات سمجھا کے ذہنی تبدیلی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. والموعظۃ الحسنہ, اور اس سے جب بات کرنی ہے وہ بھی اچھے انداز میں بات کرنی ہے. وجادلوا باللتی ہی احسن, اور اگر وہ بحث کرنے پہ آ جائے, آپ نے بحث کا جواب جو دینا ہے وہ بھی اچھے انداز میں دینا ہے, لڑائی جھگڑا اور گال گلوچ کے ساتھ نہیں ہے. بحث کا جواب اچھے انداز میں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اور ہاں یہ یاد رکھو, جو بندہ اس کی کائنات میں, اللہ کی کائنات میں, اس کی مخلوقات میں جو بندہ بھی انٹریکٹ ہے, دین سے دور ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ ان ربک هو اعلم, سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ اس کا اطاعت گزار ہے اور کون سا بندہ اس کا نافرمان ہے. ایک ایک بندے کو جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ بخوبی جانتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر کون چل رہا ہے. حضرات, یہ 14ویں پارے کی آخری آیات تھی جو سورہ نحل کی بھی آخری آیات ہیں, اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ انتہائی اہم آیات ہیں جن کے حوالے سے کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے اس کو اس کیفیت میں رکھا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ نے یہودیوں کا نام لے کر جو ہمارے سامنے بتائی ہے, پہلی چیز وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا. اللہ نے انہیں یہودی نہیں بنایا, جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا. یہ سب سے پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے تمہیں فرقے کی دعوت نہیں دی, اللہ نے تمہیں امت بنایا ہے, تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہودیوں نے جو مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے, انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام یہودی رکھا اور اپنے آپ کو یہودی بنایا. جو پہچان یہودی پسند کی انہوں نے, مسلمانوں والی پہچان پسند نہیں کی. ہر سچے نبی کی امت مسلمان ہے, اس کا نام مسلمان ہے.
اللہ نے یہ پہلا پیغام ہمیں یہ دیا ہے کہ یہودیوں کی طرح تم بھی اپنا نام جو رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور نام نہ پسند کر دینا تاکہ تمہاری تم بھی ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن جاؤ. یہ بات سب سے پہلے سمجھنے والی ہے. ہم کسی کو یہ بتانے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہمارا فلاں فرقے سے تعلق ہے. ہمیں بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارا نام مسلمان ہے. قرآن نے یہی بات ہمیں بتائی. اسی طرح دوسری چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. اب تک اگر تم میں سے کسی شخص سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے اپنے اوپر, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے, اس نافرمانی کو تم نے نافرمانی سمجھا, محسوس کیا کہ غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کو محسوس کرنے کے بعد تمہارے اندر ندامت پیدا ہوئی, شرمندگی کا احساس ہوا, تمہیں احساس ہوا کہ یہ گناہ ہو گیا, گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کا مجھے فرما بردار ہونا چاہیے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی چاہیے. اب اس نافرمانی کی پوزیشن میں تمہارے ذہن میں توبہ کا خیال ہے, اپنے اللہ کے حضور واپس آنے کا خیال ہے, تو تم اس پر یکسو ہو گئے, اللہ سے معافی مانگو. اس پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس طرح رکھا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد اذا طرف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ گناہگار بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے, گناہگار بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. یہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ مسلمان بندے کو منع کر دیا گیا کہ تم اپنے گناہ کسی بندے کو نہیں بتانے دو. ایسا بندہ جو گناہ کر کے دوسرے کو بتاتا ہے اس کو بدترین آدمی قرار دیا گیا, انسان کو نہیں بتانا. اللہ نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے تو اس پہ پردہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. بندوں کے سامنے گناہ کا اظہار نہیں کرے گا, لیکن جب اللہ کے سامنے آئے, جب آنسو نکل آئے, سجدہ ریز ہو جائے, ندامت سے جسم بھرا ہے, خوف سے پسینے سے شرابور ہو, اس پوزیشن میں جب سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حضور کہے, اظہار کرے, مالک یہ گناہ ہو گیا, میری زبان سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں جو نہیں نکلی, میری نگاہ نے وہ کچھ دیکھا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے, میرے ہاتھوں نے وہ ظلم کیے جو نہیں ہونے چاہیے. یا اللہ میں شرمندہ ہوں, یا اللہ میں شرمندہ ہوں. ایک ایک گناہ کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے. ان العبد اذا طرف, میرے بھائیوں ہمیں توبہ کا ادراک نہیں ہے, ہم خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں. کچھ بھائی تو اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کر لے جائیں, تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی والی بات نہیں. ان میرے پیارے بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ہاتھ پکڑنے والا وہ خود ڈوبا ہوا ہوگا, وہ خود سوچ رہا ہوگا کوئی ایسا آئے جو میرا ہاتھ پکڑے. اب ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ ساری عمر لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو گمراہ کرنے کا ہاتھ کہاں پکڑے گا؟ گمراہوں کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑا. یہ بات یاد رہے, اس دنیا میں اگر کوئی گمراہ آدمی اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کے لیے بہت ساری زمینیں اللہ نے بڑے راستے رکھے ہیں. دنیا میں ہوش و حواس میں رہ کر سچی توبہ کر لے, بہت سارے راستے ہیں, بڑے انعامات ہیں. لیکن اس زندگی کے آخری سانس کے بعد معاملہ کٹ جاتا ہے. انقطع کل عمل ابن آدم, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے
سارے رابطے کٹ جاتے ہیں اذا مات الانسان، جب آدمی مر جائے۔ تین چیزیں بچتی ہیں الا بالصلاۃ، صدقہ جاریہ ہے، ایک اولاد ہے اور اچھا علم ہے جو لوگوں کو دے رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک، ان العبد اذا اعترف، بندہ جب اپنے گناہوں کا اللہ سے اعتراف کرے۔ میں یہاں توجہ یہ دلا رہا تھا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اپنے اللہ سے دلی دل میں رابطہ کر کے اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ میں یہ طے کر لوں کہ میرے پانے کا آج میں اٹھوں گا توبہ کر کے، کہ اگر ابھی میری موت آ جائے تو مجھے پاک اور صاف کر کے لے جانا۔ ان العبد اذا اعترف، بندہ جب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، ہم تو گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، آنے والا ہر لمحہ گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نفس ہمارا شیطان میں طبیعت ہے، کیا ہو گیا یہ دنیا دنیا کی کرتی بھی تو دے ایڈا بڑا بڑا کام کرتی، دنیا ساری بڑے بڑے پرنٹر کرتی پھرتی، یعنی شیطان اس کو دوسروں کے گناہوں کو بڑا کر کے دکھا کے اس کو گناہوں پہ آمادہ کرتا، اس کے گناہوں کو نعوذ باللہ تحفظ اور شہرت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس میں مطلب رہتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں گناہ کرنے والا، اور یہ کوئی اتنا بڑا گناہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ضرورتیں پوری کرنا کو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جیسی ٹپکیاں جو انسان کو اسی کیفیت میں سلا دیتی ہیں اور انہی گناہوں کے کیچڑ میں بتا گیا اسی کیفیت میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف، بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر دے ثم تاب، پھر اللہ سے توبہ کرے، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے پھر توبہ کرے، جب یہ دو کام کر لے تاب اللہ علیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے بندے کو خصوصی رابطے میں رکھتا ہوں، اس پر اپنے رحمت نازل فرماتا ہوں، وہ میرا بندہ میرے رابطے میں رہتا ہے، میرے رابطے سے نہیں نکلتا، تاب اللہ علیہ، اللہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں اس پر۔ یہ سچی توبہ، اب یقین کریں تھوڑا سا بدلنا، اندر سے نیت بدل جانا، ضمیر کا تبدیل ہو جانا، ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ بالکل اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، آخرت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے واقعہ سنایا، پہلے بھی میں نے شاید کئی دفعہ سنایا ہوگا، آج پھر یاد آنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بڑا مالدار آدمی، وسائل والا بندہ، پیسے والا بندہ موجود تھا، اور اس کی عادت یہ تھی وہ بدکار تھا، بدکاری اور زناکاری کرتا تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی یہ بری عادت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح ایک خاتون کو لے آیا وہ گھر میں، 60 دینار اس نے اس کو دینے کا وعدہ کیا، سونے کے 60 سکے، اور جب وہ برائی کے لیے آمادہ ہوا اس نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور رو رہی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ یہ کم ہے دولت، پیسے تھوڑے ہیں، اور دے دیتا ہوں، کوئی کسی قسم کا خوف اور ڈر ہے؟ اس نے کہا ہاں ڈر ہے، پیسے کی نہیں، مجھے ڈر لگتا۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ جہاں کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں ڈرانے والا، اس کا میرے اللہ کا مجھے ڈر۔ روتے ہوئے چیخ مار کر اس نے کہا میرا اللہ، میں نے زندگی میں برائی نہیں کی، زندگی میں کبھی برائی نہیں کی، آج حالات سے مجبور ہو کر میں تمہارے
میرا جسم کا ایک ایک روح کانپ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ سے خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، میرا اللہ کتنی سزا دے گا مجھے۔ اس کا اللہ نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا، تمہیں کیسے نظر آ رہا؟ اب یہ گفتگو تھی، جس گفتگو کے دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام کفر تھا، اس کفر کی ذہنی سطح بدل گئی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کمال ہے، ایک اس مجبور خاتون کو جس کو اللہ نے بے شمار آزمائشوں میں ڈالا ہے، اس وقت جب اسے وہ دولت مل بھی رہی ہے لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے اور اللہ کا خوف اسے مارے جا رہا ہے، اور ایک میں بدبخت ہوں جس نے کبھی سوچا ہی نہیں اس حوالے سے کبھی، اور مجھے اتنا انعام اللہ نے کیا ہے، بے شمار دولت دی ہے، وسائل دی ہیں، ہر چیز مجھے عطا کی ہے، لیکن میری بدبختی کا عالم ہے کہ میں نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا چلتا ہوں۔ اس تبدیلی کی بنیاد پر اس نے کہا میری بہن یہ 60 دینار تمہارے پاس، عزت کے ساتھ اٹھ کے چلی جاؤ، اور میرا گواہ رہنا تم کہ آج کے بعد میں نے سچی توبہ کر لی ہے، یہ میرا آخری لمحہ تھا، میں آج کے بعد کبھی بھی جس اللہ سے تم ڈر رہی ہو اس اللہ سے ڈر کر میں آج کے بعد اس کی نافرمانی نہیں کروں۔ پھر آپ کو علم ہے حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ بندہ اسی رات کو فوت ہو گیا، اور اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اس گھر کے دروازے کے اوپر فرشتہ یہ جملہ لکھ کے گیا تھا، ان اللہ قد غفر للکفر، کہ لوگوں سن لو اللہ نے کفر کو معاف کر دیا، یہ فرشتے کے ذریعے اللہ نے لکھوا دیا، وہ عبادت لکھوا دی، صحیح حدیث کا الفاظ ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ سچی توبہ کی ایک لمحے میں بدلنے والی سچی توبہ جو پچھلے کئی سال کی برائیوں پر محیط تھی، کائنات کے مالک کے حضور جب بندہ آیا ہے اس نے سچی توبہ کی ہے، رویا ہے اللہ کے حضور، اسے ندامت ہوئی ہے، پھر کائنات کے مالک نے اسے پروٹوکول یہ دیا ہے کہ صبح دنیا گزر رہی تھی اور اس کے گھر کے سامنے لکھا ہوا وہ جملہ پڑھ رہی تھی اور پورا ماحول حیران تھا کہ کفر اور اس کے گھر پہ یہ لکھا ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو اللہ کی نظر میں گناہگار تھا، بندوں کی نظر میں گناہگار تھا، اللہ نے کس طرح اس کو عزت اور احترام کی کیفیت میں دنیا کے سامنے اس دنیا نے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم گناہوں میں لتھڑے پڑے، یقین کریں کہ ہزاروں گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، بہت بڑا گناہ ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتی۔ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا روزانہ جائزہ لیں، سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں، ہر نماز کے وقت 2-4 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنا جائزہ لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اب اگر مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، آج میں نے کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے، کتنی جھوٹی گواہی دی ہے، آج میرے زمین نے مجھ سے، میرے نفس امارہ نے مجھ سے کتنے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں، آج میں نے کس چیز کے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا، کتنا ریکارڈ بنا لیا گناہوں میں۔ آج میں جا رہا تھا تو میری نظریں کہاں بھٹکی ہیں، میرے دماغ نے کیا کیا چیزوں کو قبول کیا اور کن چیزوں کو مسترد کر دیا۔ آج میرے کانوں نے کون سے گناہوں والی چیزیں سنی ہیں جن کو میں بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، گانوں کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں، بدماشی کی صورت میں جو چیزیں بھی سنی ہوگی،
کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ تب ہوتی ہے جب گناہوں کا اعتراف ہو، گناہوں کا ادراک ہو، پھر سچی توبہ ہوگی۔ تو میں اس پر زور دے رہا تھا کہ ہمارا بہت بڑا قصور یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا ادراک بھی نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ گلی محلے میں ہم نکلتے ہیں، آپ یقین کیجیے کئی دفعہ ایسے معاملات دیکھنے میں آئے، کوئی مجبور چھوٹا بچہ جا رہا ہے، دوسرے نے اس بچے سے کوئی چیز چھین لی ہے، کسی نے اپنے طاقت کے فرعونیت میں ویسے ہی دھکا دے دیا، اس کو گر گیا، اس کی چیز جو لے جانا چاہتا تھا وہ گھر کو گر گئی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہماری گلی محلے میں روزانہ ہوتے ہیں۔ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، اس کے پاس کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ اڑایا ہوا مذاق کل ہمارے لیے مصیبت بنے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جو خیر خائی کا رویہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، غیر مسلم قوموں کے اندر شاید وہ خیر خائی کا رویہ اب بھی تھوڑا بہت موجود ہو، لیکن ہم جب اپنی قوم کو بحیثیت قوم دیکھتے ہیں تو خیر خائی کا رویہ ہو گیا ہے۔ مادہ پرستی میں، دولت اکٹھی کرنے میں، وسائل اکٹھے کرنے میں بدترین شیطانوں کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ اکٹھا ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مال اکٹھا ہو جائے، نہیں معلوم وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ حرام کما کر کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت، یعنی اتنے بدبخت اس قوم کے لیڈر بھی آئے ہیں سینمے کا افتتاح کرتے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اسلام کے جو شعار ہیں اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان بدبختوں کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں قوم میں بھی موجود ہیں۔ سود خواری کر رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں، سود خواری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ کے الفاظ بول رہے ہیں، انشاءاللہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ ایک ایک لفظ کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، ایک ایک لفظ جو منہ سے نکالا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک نعمت جو لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات